اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن ظللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ کل حج سے متعلق احکامات ہیں اور اس کے اخیر میں دو قسم کے لوگوں کا ذکر کیا گیا تھا کہ بعض لوگ وہ ہے جو صرف دنیا کو ہی مانگتے ہیں اور مومنین جو ہے وہ دنیا اور آخرت کی دونوں جگہ کی بھلائیوں کو جو ہے وہ طلب کرتے ہیں۔ آگے جو واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے اس کا تعلق جو ہے منافقین سے ہے، یعنی جو مخلص نہیں تھے، ظاہر میں اپنے آپ کو جو ہے وہ اسلام اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے لیکن اندر وہی نفاق چھپا ہوا تھا۔ چنانچہ یہاں پر اس کا شان نزول اگرچہ خاص ہیں لیکن بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ عام ہے، یعنی تمام منافق جو ہے اس کے اندر داخل ہو جائے۔ اس کا نام اخنس ابن شریق جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ بڑا فصیح اور بلیغ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر قسمیں کھا کر اسلام کا دعویٰ کیا کرتا تھا اور مجلس سے جب چلا جاتا تھا تو وہی شر اور فساد کی جو ہے وہ بات اور لوگوں کو جو ہے ایذا رسانی کی بات جو ہے وہ کی جاتی تھی۔ تو اس کے متعلق یہاں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ بعض لوگ وہ ہے جن کی بات آپ کو دنیاوی زندگی کے اندر بڑی عجیب لگتی ہے، پسند آتی ہے، تو بعض بولنے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں، چرب لسان ہوتے ہیں، اور ابھی چند دن پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ جو ہے وہ بڑے ماہر ہوتے ہیں، چرب زبان ہوتے ہیں، لسان ہوتے ہیں، اور بات کرنے میں ماہر ہونے کی وجہ سے اگر میں نے کوئی بات یعنی کوئی جو ہے مقدمہ ان کے فیور میں کر دیا تو یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ وہ حق پر ہے، چونکہ فیصلہ تو ظاہر کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ تو کسی کی چرب زبانی سے اور اس کے اچھے کلام سے اور گفتگو سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو ہے نا وہ دین کا بڑا پکا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ نفاق ایک نفاق عملی ہے اور ایک نفاق اعتقاد ہے۔ تو نفاق اعتقادی جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص تھا۔ اب نفاق عملی، عمل کے اعتبار سے منافق ہونا، جس منافق کی کئی جو ہے وہ عادتیں اور خصلتیں ہیں، جس میں سے مشہور یہ ہے کہ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ اخلف، اور جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف کریں، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب جھگڑا کریں تو جو ہے بات چیت کے اندر جو ہے پھر وہ جو ہے حد سے زیادہ بڑھ جائے، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی علامتیں ہیں۔ تو اس وقت نفاق عملی جو ہے وہ تو پایا جا رہا ہے، اور علماء کہہ رہے ہیں کہ نفاق اعتقادی اگر کوئی جو ہے اس کے اندر لوگوں کے اندر جو ہے اپنے آپ کو مسلمان ہو ظاہر کر رہا ہو اور اندر نفاق وہ چھپا رہا ہو تو گویا اس وقت بھی یہ صورتحال پائی جا سکتی۔ تو یہ اخنس ابن شریق اور اس جیسے جتنے منافقین ہیں اس کے متعلق یہ بات ذکر کی جا رہی ہے کہ یہ ان کی بات اور گفتگو جو ہے بڑی اچھی لگ رہی ہے،
اور چونکہ یہ اپنے اندر کے نفاق کو چھپانے کے لیے کیا کرتے تھے، وَيُشْهِدُ اللَّهَ، اور وہ گواہ بناتا تھا ان چیزوں پر جو اس کے دل میں ہے اللہ تعالیٰ کو، یعنی وہ قسم کھا کر کہتا تھا کہ میں مسلمان ہوں۔ چنانچہ سورہ منافقون کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ وہ قسم کھا کر کہتے تھے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول مانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اندر جو ہے وہ عقیدے کے اعتبار سے جو ہے وہ رسول نہیں مان رہے، لہذا وہ جھوٹے ہیں۔ تو ظاہر میں کسی کی گفتگو سے جو ہے اس کے فیور کے اندر جانا، یہ گویا عقل مندی اور دانش مندی نہیں ہے، اس کو پرکھنے کی ضرورت ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور وہ بڑا جھگڑالو ہیں۔ اور منافقی صفت یہ ہے کہ وہ جب کسی سے کوئی معاملہ کرتا ہے تو اس کے اندر جھگڑا کرنا شروع کرتا ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، اور جب آپ کے پاس سے چلا جاتا ہے تو وہ زمین کے اندر فساد مچانے کی کوشش کرتا ہے۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور کھیتی اور لوگوں کی جانوں کو تلف اور تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ یہ جو شخص تھا منافق، وہ اسی قسم کی حرکت کرتا تھا۔ یہ تو اس کی خاص بات تھی، واللہ لا يحب الفساد، اور جو بھی زمین کے اندر فساد کرے، لوگوں کی جانوں کو تلف کرے یا کھیتی کو اور اسی طریقے سے جو دوسری چیزوں کو نقصان پہنچائے، تو یہ فساد کی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اس سے کہا جاتا کہ اللہ سے ڈر، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو اس کو اپنا غرور اور تکبر جو ہے وہ پکڑ لیتا گناہ پر، یعنی وہ غرور کی وجہ سے اس چیز کو نہ کرتا بلکہ اور زیادہ جو ہے وہ گناہ کے اندر پھنس جاتا۔ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور یہ جو ٹھکانہ ہے بہت ہی برا ہے۔ تو یہ منافقین کے متعلق جو ہے وہ بات ذکر کی۔ اس کے مقابلے میں جو مخلصین ہیں، اللہ رب العزت ان کے بارے میں فرما رہے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ اس کا شان نزول اگرچہ خاص ہے، اور بعضوں نے کہا کہ یہ عام ہے، یعنی وہ تمام مومنین جنہوں نے جو ہے رائے خدا کے اندر اپنے جان اور مال کی بازی لگائی۔ اس کا شان نزول خاص کیا ہے؟ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ جو روم سے آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے مجھے دولت اسلام سے جو ہے نوازا، اور پھر جب مکہ سے مدینہ منورہ کی ہجرت کرنے کا موقع جو ہے وہ پیش آیا، تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے روانہ ہو رہے تھے تو راستے میں مشرکین نے ان کو روک لیا، قریش نے ان کو روک لیا۔ تو حضرت صہیب رومی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ بڑے بہادر تھے، بڑے تیر انداز تھے، تو وہ اپنے سواری پر سے اترے اور اپنے ترکش میں سے جتنے تیر تھے سب نکالے، اور قریش سے مخاطب ہو کر کہا کہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ میں بڑا تیر انداز ہوں اور سب سے زیادہ ماہر ہوں، میرا کوئی تیر خطا نہیں کرتا ہے، اور اب میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ تم میرے پاس اس وقت تک نہیں پہنچ سکو گے جب تک کہ میرے ترکش میں ایک تیر بھی باقی رہے، اور جب تیر ختم ہو جائے گے، فنش ہو جائے گے، تو پھر اس کے بعد میں تمہارا جو ہے وہ ہتھیار سے، تلوار سے مقابلہ کروں گا، جب تک میرے اندر دم باقی ہے، پھر تمہیں جو چاہے کرنا ہو کر لو۔ لیکن میں ایک تمہیں ترکیب بتاتا ہوں، وہ کیا ہے کہ میرا مال ہے مکۃ المکرمہ کے اندر، جو فلاں فلاں جگہ پر جو ہے میں نے رکھا ہے، تو تم چاہے تو میرا مقابلہ کرو اور چاہے تو میرا مال لے لو۔ تو قریش کو کیا بات چاہیے تھی، بس وہ تو راضی ہو گئے اور ان کا راستہ جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ تو اللہ رب العزت قرآن کریم میں آیت نازل فرما رہے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ بعض لوگ وہ ہے جو اپنی جان کا بھی سودا کرتے ہیں اللہ کے لیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو فرمایا ربح البیع، ربح، یہ ہے بزنس، یہ ہے تجارت کہ جس کے اندر انہوں نے کامیابی حاصل کی۔ اس لیے جو ہے وہ مال
کہ دھوکے میں آ کر آدمی ایمان کا سودا نہیں کر سکتا ہے، بلکہ مال بھی اور جان کا جو ہے وہ سودا کر سکتا ہے، لیکن ایمان کا سودا نہیں ہو سکتا ہے۔ جان دی ہوئی تو اس کی تھی، حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہو۔ اب یہ صبح سے لے کے شام تک اللہ ہی کے لیے تو ہم بھوکے پیاسے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی فرشتوں پر فخر کرتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے جو ہے ان کے سامنے کھانے کی چیزیں ہیں، پینے کی چیزیں، سب کچھ ہے، پھر بھی نہیں کہا رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ وہ ایک بڑی ذات سے جو ہے وہ ڈر اور خوف کر رہے ہیں، اس لیے جو فضیلت ہمارے سامنے وہ بالکل ظاہر ہے۔ تو یہ ہے کامیابی والی تجارت، ربح البیع۔ اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرات صحابہ نے ان کا استقبال کیا مقام حرہ میں جا کر اور کہا کہ بڑی مبارکبادی ہو تمہیں، بڑی مبارکبادی۔ وہ تو حیران ہوئے کہ کس بات کی مبارکبادی؟ پتہ چلا کہ یہ وہی جو سودا کیا قریش کے ساتھ، اس پر مبارکبادی دی جا رہی ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور بعض لوگ وہ ہے جو اپنی جان کو اللہ کی رضامندی کے لیے بیچ دیتے ہیں، اور کیوں نہ ہو اللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، اور اسی کی جو ہے مہربانی اور رؤوفیت سے جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ کام چل رہا ہے، اور آئندہ بھی ہو اسی سے چلے گا۔ آگے ایک خاص واقعہ ہے، لیکن اس کے اندر بھی جو ہے ایک عمومی بات ہے، اور یہ ایک تفسیر کا قاعدہ ہے، اصول ہے، اس کو یاد رکھیں کہ اگرچہ کوئی آیت خاص ہوتی ہے نزول کے اعتبار سے، لیکن اس کا حکم عام ہوتا ہے تمام لوگوں کے لیے۔ تو یہ آیت جو اگلی ہے، اس میں جو ہے اس کا تعلق حضرت عبداللہ ابن سلام سے، جو پہلے یہود علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ تو شریعت موسوی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھا کہ سنیچر کے دن کی تعظیم کرنا، اور اسی طریقے سے اونٹ کا گوشت کھانا جو ہے وہ شریعت موسوی کے اندر جائز نہیں تھا۔ تو اسلام لانے کے بعد انہوں نے سوچا کہ اگر میں جو ہے سنیچر کے دن کی تعظیم کر لوں تو یہ کوئی ناجائز چیز تو نہیں ہے، اسی طریقے سے جو ہے اگر میں نے اونٹ کا گوشت نہیں کھایا تو یہ کوئی کمپلسری تو نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے وہ جنہوں نے اس بات کو سوچا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب اب دین اسلام کے اندر داخل ہو گئے تو اب کسی دین کی جو ہے عظمت اور اس کا احترام اب دل کے اندر باقی نہیں ہونا چاہیے، اب پورے 100% پورے دین اسلام کے اندر داخل ہونا چاہیے۔ اس لیے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اس دین کو فالو نہ کرے جس کو میں لے کر آیا، اور فرمایا وَلَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو پھر بھی وہ میری کیا شریعت کا فالو کرتے۔ لہذا جب نبی ہو کر وہ فالو کر سکے تو ہمیں امتی ہو کر تو بدرجہ اولا جو ہے وہ فالو کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ 100% مسلم، 100% اسلام۔ اب ہم جائزہ لیں، یعنی مجموعی اعتبار سے بھی جائزہ لیں اور انڈیویجولی طور پر بھی جائزہ لیں کہ اسلام کے کتنی چیزوں پر جو ہے وہ ہم عمل کرتے ہیں اور کتنی چیزوں کو جو ہے ہم وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی لیے مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ اسلام کے اندر اور دین کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان سب کے اوپر چلنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس لیے دین کا خلاصہ جو ہے وہ 5 چیزیں بتلائی جاتی ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، اور اس کے علاوہ سیاست، حکومت، تجارت اسلام کے اندر داخل ہے۔ لہذا دین کے تمام شعبوں پر چلنا چاہیے، ورنہ اس کی مثال ایسی ہو جائے گی جیسے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال دی کہ ایک شخص جو ہے وہ تصویر بنانے والے کے پاس گیا، وہ جسم پر جو تصویر بنائی جاتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پر بعض لوگ یہ جسموں پر بنائی رہتی تو کلر سے ہوتی ہے، اور اس زمانے میں گدوائی جاتی تھی، یعنی وہ باقاعدہ جو ہے وہ سوئی وغیرہ کے ذریعے سے بنائی جاتی تھی۔ تو ایک شخص جو ہے وہ تصویر بنانے کے لیے گیا شیر کی، تو اب وہ شیر کی تصویر جب بنانے لگا تو اس نے سوئی چبھائی، اب جیسے سوئی چبھائی تو اس کو تکلیف ہو گئی، تو پوچھا کہ کیا بنا رہے ہو؟
کہنے لگے میں اس کا جو ہے وہ منہ بنا رہا ہوں. کہنے لگے بغیر منہ کے بھی تو شیر ہو سکتا ہے. چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. پھر دوسری جگہ سوئی چبائی تو پھر اس کو تکلیف ہوگی. بولے کیا بنا رہے ہیں؟ کہنے لگے ابھی اس کا ذرا پیر میں بنا رہا ہوں. کہنے لگے پیر کی بھی کیا ضرورت ہے، اس کے بغیر بھی تو ہو سکتا ہے. پھر اور تیسری جگہ جو سوئی چبائی تو پھر اس نے کہا کہ تکلیف ہو رہی. کہنے لگے اب کیا بنا رہے ہیں؟ کہنے لگے اب اس کی دم بنا رہا ہوں. کہنے کہ اس کے بغیر بھی تو کام چل سکتا ہے. پھر اس کے بعد مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اس مثال کے ذریعے سمجھایا، کیا کسی نے کوئی ایسا شیر دیکھا کہ جس کا منہ بھی نہ ہو، اس کا پیر بھی نہ ہو، اس کا پیٹ بھی نہ ہو، اس کی دم بھی نہ ہو؟ تو بس یہی حال اس وقت ہے کہ جہاں انسان کو تھوڑی سی تکلیف ہوئی، اپنے نفس پر ذرا سا بوجھ آ گیا، کہنے لگی اس کی کیا ضرورت ہے، بس اس کو چھوڑ دیا. پھر اس کو چھوڑ دیا، پھر اس کو چھوڑ دیا. ہوتے ہوتے دین کا حال وہی ہو جاتا ہے جو اس شعر کی تصویر کا حال ہو گیا. تو یہ ہے میرے دوستو کہ اسلام کے اندر پورے داخل ہونا چاہیے. آج اس وقت جو صورتحال ہے ہم سب جانتے ہیں، کوئی پارٹ ٹائم اور کوئی جو ہے 50-50، جی میں آیا تو کر لیا، جی میں آیا تو نہیں کر لیا، ہاں جب چاہے کر لیا تو نہیں. اس کا نام جو ہے وہ اسلام اور اس کا نام جو ہے وہ ایمان نہیں ہے. اسلام میں پورے داخل ہونا چاہیے، دین کے تمام شعبے، عقائد، عبادات، معاملات کا معاملہ تو ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. لا دین لمن لا امانت لا، وہ دیندار ہی نہیں جس میں امانت داری نہ ہو. دینداری کا پتہ چلتا ہے ڈیلنگ سے، معاملات سے، لین دین سے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص کی لوگوں نے تعریف کی، کہا کہ بڑا اچھا آدمی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کیا تم اس کے پڑوس میں رہے؟ کیا اس کے ساتھ کبھی سفر کیا ہے؟ تو آدمی کا پتہ جو ہے وہ چلتا ہے معاملات کے ذریعے سے، ڈیلنگ کے ذریعے سے. اور یہ بہت اہم چیپٹر ہے. تو دیندار بننا ہو تو دیانت داری ہونا چاہیے، امانت داری ہونا چاہیے، معاملات کی صفائی ہونا چاہیے. اس کے بغیر جو ہے وہ آدمی دیندار نہیں ہو سکتا. اور معاشرت، اسلامی معاشرت کیا ہے؟ اسلامی معاشرت میں حیا ہے، پاکیزگی ہے، سادگی ہے نا. اور غیروں کی معاشرت میں بے حیائی ہے، فضول خرچی ہے، اور جو ہے وہ دکھلاوا ہے، اور یہ تمام چیزیں اس کے اندر پائی. اسی لیے یہ حدیث ہے، البذاذۃ من الایمان، سمپل لائف سائن آف دا ایمان. سادگی یہ ایمان کی سائن میں سے، سادگی کو اپنانا. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس کو فتح کر لیا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا. تو لوگوں نے کہا کہ آپ اپنا لباس بھی ذرا اچھا پہن لیے اور سواری بھی جو ہے وہ بدل لیجیے. حضرت عمر نے ارادہ بھی کیا کہ کپڑے بھی پہن لے اور سواری بھی، لیکن پھر بعد میں اس ارادے کو ترک کر دیا اور یہ فرمایا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم ایسی قوم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت اسلام کے ذریعے سے دی. اس کو ہم چیزوں کے اندر تلاش، اس کی ممانعت نہیں کہ آپ اچھے کپڑے نہیں پہن سکتے، اچھے کھانا نہیں کھا سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اپنی زندگی کو سمپل پر جو ہے لانے کی کوشش کرو. اس سے تمام جو ہمارے پرابلم ہے وہ حل ہو جائے گی، سب پرابلم جو ہے وہ حل ہو جائے گی. یہ اس کے اندر جو اس کا تو اسلامی معاشرت میں پاکیزگی ہے. ہاں فرمایا کہ ایک بچی، ایک عورت وہ سر کو کھلا رکھ کر چلے جائے، یہ اسلامی معاشرت کے اندر جو اس کی گنجائش. عورت کے معنی ہی ہے حیا اور چھپانے. عورت کے معنی ڈکشنری کے اندر آپ دیکھیں تو آتے ہیں چھپانا. عورت کے معنی ستر کے ہیں، تو چھپانے کی چیز ہے. اگر آدمی جو ہے اپنے نوٹوں کو، کرنسیوں کو اور گولڈ کو اگر آدمی راستے پر ڈال دے تو کیا ہوگا؟ محفوظ رہیں گے؟ نہیں. تو اگر ہم اپنی بہو بیٹیوں کو راستوں پر چھوڑ دیں گے تو کہاں ہوگی؟ کہاں اس کی عزت محفوظ رہے گی؟ تو اس کی عزت کی حفاظت اسی کے اندر ہے کہ وہ حیا اور پاک دامنی کو جو ہے اختیار کرے. اور اسی طریقے سے جو اخلاق، یہ بھی جو ہے وہ دین کا بہت اہم شعبہ ہے، بلکہ سب سے عمدہ جو ہے وہ شعبہ یہی ہے. اس لیے حدیث پاک کے اندر فرمایا میزان عمل کے اندر جو سب سے وزنی چیز ہوگی وہ انسان کے حسن اخلاق ہوگی. خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو تم میں لوگوں کو رفع رسانی پہنچانے والا ہو.
تو بہرحال اس آیت کا شان نزول اگرچہ خاص ہے لیکن اس کا عموم جو ہے وہ عام ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے پورے. اس کے دو مطلب ہے، ایک تو یہ ہے کہ جسم کے اعتبار سے آپ کا پورا جسم، آنکھ کان اور پورا جسم جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت ہو. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے جتنے شعبے ہیں اس شعبوں کے اوپر تم چلنے والے ہو. یہ نہیں کہ ایک کو تو لے لیا، عبادات کا معاملہ تو لے لیا ہے، معاملات کو چھوڑ دیا، یا معاملات کو ٹھیک کر لیا معاشرت کو چھوڑ دیا، یا معاشرت بھی ٹھیک ہے لیکن اخلاق جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. بسا اوقات آدمی جو ہے عبادت گزار ہوتا ہے، تہجد گزار ہوتا ہے، لیکن اخلاق کے اعتبار سے بالکل صفر ہوتا ہے، تو پھر یہ بھی جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ اچھی چیز نہیں. تو دین کے تمام شعبوں پر چلنا چاہیے، اور دین کے تمام شعبوں پر چلنا جو ہے وہ انسان کے دیندار ہونے کے لیے ضروری ہے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ البتہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اور دشمن سے کوئی دوستی کرتا ہے اور جو دوستی کرے تو سمجھ لو کہ اس کا بیڑا غرق ہونے والا ہے. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، بس اگر تم پھسل گئے اس کے بعد کہ تمہارے پاس واضح نشانیاں آ چکی، تو سن لو ان اللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست ہے، یعنی اس پر پکڑ کر لے گے. اور حکیم حکمت والے ہیں کہ فوری طور پر پکڑ نہیں ہوتی، ڈھیل دیتے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کو چھوٹ دی گئی، نہیں، اس پر پکڑ ہوئی. اب جو لوگ ان تمام دلائل کے باوجود بھی اس وقت کے جو مشرکین تو ایمان نہیں لا رہے تھے ان کے لیے بھی هل ينظرون، کیا وہ انتظار کر رہے ہیں اس بات کا کہ اللہ تعالی اور فرشتے بادلوں کے سائے میں آ جائیں. چونکہ قیامت کے دن کیا ہوگا، آسمان پھٹ جائے گا. یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا، اور فرشتے اترے گے اس جو ہے اس کے بعد آسمان سے. اور باری تبارک و تعالیٰ کی شان بھی جو ہوگی وہ اپنی ایک مخصوص حیت کے ساتھ آئے گی. مطلب ہے کہ قیامت کا وقوع ہو جائے گا، اور جب قیامت واقع ہو جائے گی تو اس وقت اگر کوئی ایمان لائے تو اس کا ایک اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ اگر قیامت کی سائن دیکھنے کے بعد بھی اگر کوئی ایمان لائے تو اس کا ایمان نہیں. مثلا جب سورج مغرب سے نکلے گا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، دجال نکل آ جائے گا، اور دوسرے بڑے بڑے جو ہے وہ نشانیں آ جائیں گی. تو اس وقت اگر آدمی ایمان لے آئے تو اس کا ایمان قبول نہیں ہوا. فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور جب وہ ڈوبنے لگا تو اللہ کے عذاب کو اس نے جو ہے وہ دیکھ لیا، تو اس نے کہا کہ میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل، ابھی ایمان لا رہا ہے، ابھی اس ایمان کا اعتبار نہیں. تو کیا مطلب ہے کہ یہ ایمان کب لائے گے؟ کیا جب فرشتے اور باری تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ نزول فرمائیں گے؟ دیکھیے بعض آیتیں ایسی ہیں جس کا تعلق متشابہات سے ہے. متشابہات اس کو کہتے ہیں کہ جس کے ڈیپ میننگ کے اندر ہمیں نہیں جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی ذات کس طریقے سے آئے گی اس کو تو کوئی آدمی تصور نہیں کر سکتا، لیکن ہمارا اس پر ایمان ہے کہ یہ ہوگا، بس اتنا ہی کافی ہے. وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور فیصلہ کیا جا چکے گا، یعنی جب قیامت واقع ہو جائے گی تو اس کے بعد جو ہے ایمان لانے کا اعتبار نہیں. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سارے مقدمات اللہ ہی کے طرف رجوع کیے جائیں گے. تو ظاہر ہے کہ جب کوئی اختیار والا نہیں ہوگا اور اسی کو اختیار ہوگا، اور اس وقت کوئی آدمی ایمان لائے گا تو اس وقت کے ایمان کا اعتبار نہیں ہوگا. سَأِلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ، ان بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے، بنی اسرائیل سے پوچھے کہ ہم نے ان کو کتنی جو ہے وہ کھلی نشانیاں دی تھی. یعنی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کتنے نعمتیں کی تھی، اس کا ذکر جو ہے وہ سورہ بقرہ کی ابتدا کے اندر گزر چکا ہے. مثلا اللہ تعالیٰ نے انہیں تورات دی تھی، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے دریا کو ان کے لیے پھاڑ دیا تھا اور اس کے اندر راستے بنا دیے تھے. من و سلوہ آسمان سے جو ہے وہ نازل فرمایا تھا، اور اسی طریقے سے جو ہے اور بھی بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی تھی. تو چاہیے کیا تھا کہ اس نعمت کی شکر گزاری کرتے، لیکن جب انہوں نے ان نعمت کی ناشکری کی تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں ان سے سلب کر لی. چنانچہ کیا ہوا کہ وادی تی، ایک وادی تھی، ایک میدان تھا کھلا،
اس کے اندر وہ 40 سال چکر لگاتے رہے، یتیہون فی الارض 40 سنہ، اور اللہ تعالیٰ نے جو نعمت ہی تھی وہ نعمتیں بھی چھین دی۔ تو جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ وہ چیزیں ان سے سلب کر لیتے ہیں۔ سل بنی اسرائیل، ان بنی اسرائیل سے پوچھو، کم آتیناہم من آیۃ بینہ ومن یبدل نعمت اللہ، اور جو کوئی بدل ڈالے اللہ کی نعمت کو، من بعد ما جاءتہ، جب کہ وہ اس کے پاس آ چکی ہو، فإن اللہ شدید العقاب، تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے، یعنی پھر ان نعمتوں کو سلب کر لیتے ہیں۔ ایک آخر آیت آج کی اس مجلس کی، زُکِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، مزین کر دیا گیا ہے، آراستہ کر دیا گیا ہے کافروں کے لیے دنیاوی زندگی، بس وہ ہر چیز کی جو اندر جو ہے وہ مست پڑے ہوئے۔ اگر اسی طریقے سے مسلمان اور ایمان والا بھی اسی دنیا کی جو ہے زیب و زینت کے اندر پھنس جائے تو اس میں اور اس کے اندر کوئی فرق نہیں۔ تو کافروں کے لیے مزین اور آراستہ کر دی گئی دنیا کی چیزیں، دنیا کی زندگی کے اندر، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں مومنین کا۔ کیا مطلب ہے کہ جو ایمان لائے ہوئے حضرات ہیں وہ دنیاوی اعتبار سے جو ہے ان کے پاس ساز و سامان نہیں ہے، تو کہتے کہ دیکھو اگر ایمان اگر کوئی ایسی بہت ہی محمود اور مطلوب چیز ہوتی تو دنیاوی اعتبار سے جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ تنگی نہیں ہونی چاہیے، مطلب یہ کہ ان کے اوپر فراوانی ہونی چاہیے۔ تو یہ لوگ جو ہے وہ دینداروں کا مذاق اڑاتے تھے۔ چنانچہ سورہ تطفیف کے اندر اسی جو ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے، ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، کہ جو مجرمین ہیں، کفار ہیں، یہ جو ہے اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو ذرا، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب وہ گزرتے ہیں ان کے پاس سے تو آنکھیں جو ہے وہ اس طریقے سے دباتے ہیں، یعنی ان کی گویا ہنسی اور مذاق کرتے ہیں، اور گھر والوں میں جا کر بھی اسی قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اگر انہوں نے اس طریقے سے دینداروں کو انہوں نے کم تر سمجھ لیا تو یہ ایک عارضی اور وقتی چیز ہے۔ والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، جنہوں نے تقوی اختیار کیا یہ قیامت کے دن اعلیٰ مقام پر ہوگی۔ لہذا دنیا کے اندر مال کا کم ہونا یا زیادہ ہونا یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اصل فیصلہ جو ہوگا وہ ایمان اور تقوی پر ہوگا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے اندر جو بلند اور مقامات عطا فرمائیں گے مومنین کو، اس کا ذکر جو ہے دوسری جگہ پر جو ہے متعدد جگہ پر ذکر کیا۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ آخرت میں تو عطا فرمائیں گے، دنیا میں بھی جو عطا فرماتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے، انسان کی عقل پر اور محنت پر اس کا مدار نہیں۔ چنانچہ جو ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر روزی بدانش در فزودے زدنادہ تنگ تر روزی نہ بودے، اگر روزی کا مدار عقل مندی پر ہوتا تو بیوقوف سے زیادہ تنگ روزی والا کوئی نہیں ہونا چاہیے، لیکن بنادا آ چورا روزی رسانت کے دانہ اندرا حیرہ بمانت، کہ اللہ تعالیٰ بیوقوف کو ایسی طرح روزی عطا کرتے ہیں کہ عقل مند بھی حیران ہو جاتے ہیں۔ کتنے انگوٹے بہادر ہیں کہ بڑے بڑے آفیسر ان کے ہاں کام کرتے ہیں، تو یہ روزی کا مطلب۔ اسی کو کسی عربی شاعر نے کہا ہے، کم عاقل عاقل آیت مذاہب وکم جاہل جاہل ترقاہ مرزوقا ھذا الذی ترک الاوہام حائرا وسیر عالم النحاریر زندیق، یعنی روزی جو ہے اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہاں سے ہوتا ہے، انسان کوشش تو کرے گا لیکن فیصلہ وہیں سے ہوگی۔ تو ان اللہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ ایک حدیث اسی سلسلے میں جو ہے یہاں پر نقل کی گئی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص کسی مومن مرد یا عورت کو اس کے فقر و فاقہ کی وجہ سے ذلیل اور حقیر سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کو اولین اور آخرین کے مجمع میں رسوا اور ذلیل کریں گے۔ اور جو شخص کسی مسلمان مرد یا عورت پر بہتان باندھتا ہے اور کوئی ایسا عیب اس کی طرف منسوب کرتا ہے جو اس میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز
اس کو آگ کے ایک اونچے ٹیلے پر کھڑا کریں گے جب تک کہ وہ خود اپنی تکذیب نہ کرے۔ اس سے پتہ چلا کہ کسی مسلمان کو اس کے ظاہری اس کی وجہ سے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اور ویسے بھی عام حالتوں کے اندر جو ہے ہر مسلمان کا جو رسپیکٹ اور اس کا احترام اپنے دلوں کے اندر ہونا چاہیے۔ یہ سوچے کہ یہ کلمہ گو ہے، چاہے وہ ظاہری اعتبار سے اس وقت اعمال کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے، مال کے اعتبار سے ٹھیک نہیں، اس کو کبھی آدمی حقیر نہ سمجھے۔ ہر مسلمان کو اپنے سے بہتر سمجھنا اور اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھنا، یہ دانش مندی اور عقل مندی کی بات ہے۔ تو بہرحال یہ آخری دو آیتوں کے اندر ایک تو یہ کہا گیا ہے کہ جو نعمت اللہ نے دی ہے اس کی شکر گزاری کرنا چاہیے، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور ناشکری پر اللہ تعالیٰ نعمتوں کو سلب کر لیتے ہیں۔ اور دوسرے یہ ہے کہ جو مسلمان ہے اور ظاہری اعتبار سے کم تر ہے انہیں کبھی حقیر نہیں سمجھنا چاہے۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے بلکہ یہ کافروں کا طریقہ ہے کہ کافر کسی مسلمان کو حقیر سمجھتے ہیں، مسلمان کبھی کسی مسلمان کو حقیر نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور 100% دین کے تمام شعبوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔